نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1196 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,68,891، سندھ میں 2,56,741، خیبر پختونخوا میں 71,282، بلوچستان میں 19,004، گلگت بلتستان میں 4,954، اسلام آباد میں 43,753، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,955 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 87,90,986 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,453 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,38,207 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,632 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 50 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,708 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,269، سندھ میں 4,301، خیبر پختونخوا میں 2,050، اسلام آباد میں 494، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 293 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری منافع بخش بزنس کے ذریعے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر کے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خواہش ہے خطے میں امن، سیاحت، تجارت، سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں۔ دورہ سری لنکا کے موقع پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کو سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کی سیاحت بہت متاثر ہوئی۔ اس حوالے سے سری لنکا کے صدر سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے متعلق سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت بر صغیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پر یہی موقف رہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں۔ بھارت سے ہمارا واحد اختلاف کشمیر پر ہے، جو صرف ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے، اور اقتدار میں آنے پر بھارت کو ڈائیلاگ کی پیشکش کی لیکن بات نہیں بنی۔ مسائل کا حل جنگ میں نہیں، ڈائیلاگ میں ہے۔ ایک مسئلے کے حل کے لیے جنگ چھڑنے سے مزید تنازعات جنم لیتے ہیں۔ پاک بحریہ اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے بلوچستان میں مشترکہ انسداد منشیات آپریشن کے دوران 2 ارب روپے مالیت کی 700 کلو منشیات برآمد کر لیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر بلوچستان کے علاقے پیشوکان کے ساحلی علاقے میں آپریشن کیا گیا، جس میں 700 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی ہیں۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 2 ارب روپے سے زائد ہے، جسے مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق پاک بحریہ ملکی سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مشترکہ امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے سینیٹ کے لیے متفقہ امیدوار بنایا گیا۔ پی ڈی ایم حقیقت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے احتساب عدالت میں قائد حزب اختلاف و پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ میں جب وزیر اعظم تھا اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہمارے درمیان بہتر تعلقات کار رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمن الیکشن میں بہترین نتائج دیے، زندگی اسمبلی میں گزاری، وزیر اعظم رہا، اسپیکر بھی رہا، آئین کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ آئین میں تبدیلی لائی جائے، غیر آئینی اقدام جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا۔ سینیٹ الیکشن کے لیے آئین میں باقاعدہ طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان مجھے پہلے بھی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے چکا ہے، کیا میں نے پورے ایوان کو خرید لیا تھا؟
منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی ضمانت سے متعلق درخواست کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے وکلائے طرفین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی ضمانت منظور کر لی اور نیب کو نون لیگی رہنما کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حمزہ شہباز کو 1 کروڑ کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ روز حمزہ شہباز کے وکلاء نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ حمزہ کی گرفتاری کے 17 ماہ بعد فرد جرم عائد کی گئی۔ سپریم کورٹ میں 10 ماہ تک ضمانت کی درخواست زیر التوا رہی۔ عدالت عظمیٰ نے نیب کے پرانے ترین کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر سننے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ 20 ماہ کی تاخیر کرنے پر نیب کے کیسز میں ملزموں کو ریلیف دے چکی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ نیب کو اگر 6 ماہ کا وقت دیا جائے تو کیس کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ لاہور میں 5 نئی عدالتیں آ رہی ہیں تو یہ سینیورٹی والا معاملہ ہی حل ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ نیب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے۔